وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یہ حدیث شریف جو آپ کو سنائی گئی ہے جامع صغیر کی روایت ہے، جس کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. تقریر کے وقت میں کوشش کیجیے کہ آنکھ بند نہ ہو اور نظر ادھر ادھر مت دیکھو، غور سے سنو. یہ اس ذات گرامی کا کلام ہے جس پر روضہ مبارک پر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یہ شعر پیش کیا ہے. بے حق آن کی وہ جانے جہانس، اے اللہ صدقے میں اس ذات گرامی صلی اللہ تعالی وسلم کے میری دعاؤں کو قبول فرما جو سارے کائنات کی جان ہے. اگر وہ نہ پیدا ہوتے تو جہان بھی نہ ہوتا. بے حق آن کی وہ جانے جہانس، صدقے میں اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کی وہ جان ہے، اور جان نہ ہو تو کائنات مردہ ہو جاتی ہے. اور فدائے روزہ شفت آسمانس، آپ کے روزہ مبارک پر ساتوں آسمان فدا ہو رہا ہے. اس ذات گرامی پر ساتوں آسمان فدا ہو رہا ہے. تو ایسی ذات گرامی کی ارشاد گرامی کو اور ارشاد عالیہ اور ارشاد مبارک کو غور سے سنو. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اور یہ روایت جامع صغیر کی ہے جس کے مصنف اس کتاب حدیث کی کتاب کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو تفسیر جلالین کی بھی مصنف ہے. اور اس کتاب کی شرح لکھی گئی ہے فیض القدیر، جس کے مصنف علامہ عبدالرؤوف مناوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عظیم الشان محدث ہیں. اس کی شرح بھی کئی جلدوں میں کی ہے. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں صحت کا. اس کی کیا شرح ہے؟ بعض لوگ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ہماری صحت بہت ہی اعلیٰ ہو جائے اور ہم بہت مشتنگے ہو جائیں. فرماتے ہیں اس کی دو شرح ہے، صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما. مراد یہاں صحت سے عافیت ہے، اور عافیت میں جسم بھی سلامت رہے اور بیماریوں سے، اور روح سلامت رہے گناہوں سے. جسم سلامت رہے بیماریوں سے اور روح سلامت رہے گناہوں سے، کیونکہ گناہ سے روح بیمار ہو جاتی ہے، اور روح کنٹرول افسر ہے جسم کا. جب کنٹرول افسر بیمار ہو جائے تو سمجھ لو پھر جسم کی خیریت نہیں ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے. اس لیے دنیا رومانٹک کو آپ دیکھیں جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے. آج کل ہمارے نوجوان بچے ادھر ادھر جب کوئی کہیں نظر پڑتی ہے یا پڑھاتے ہیں، کہیں پڑھتی ہے کہیں پڑھاتے ہیں، دونوں حرام ہے. پڑھنی جو ہے وہ مضرت سے خالی نہیں. کوشش کرو کہ پڑھے بھی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں اس قدر زیادہ عریانی اور بے پردگی ہے کہ پڑھتے پڑھتے چینک کی چینک آپ پی لیں گے کثرت عریانی کی وجہ سے. اس لیے عدم قصد نظر کافی نہیں ہے. آپ کا شہر میں نکلنا عدم قصد نظر کی دیکھنا نہیں ہے، نہ دیکھنے کا ارادہ ہے. نہ دیکھنے کا ارادہ جب کرو گے تب بچو گے. اور اگر دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو دیکھنے کا ارادہ ہونے میں دیر نہیں لگتی. اگر دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو دیکھنے کے ارادہ ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی. ابھی کرنٹ نہیں ہے مگر پاور ہاؤس سے کرنٹ آ سکتا ہے. لہذا نہ دیکھنے کا ارادہ کر کے نکلو. کوشش کرو باوضو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرو کہ اے خدا جان دے دیں گے، ہم جا رہے ہیں شہر، لیکن آپ کو ناراض کر کے حرام لذت لے کر کمینے پن اور بے وفائی کا ثبوت نہیں کریں گے. ارادہ کرو، اور اس وقت پر اللہ تعالیٰ سے اس ارادے پر قائم رہنے کی دعا مانگو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر حکم کیوں نازل کرتا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. اس لیے ایسے موقع پر انشاءاللہ نہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا. اگر کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم بدنظری کریں؟ گناہ کے لیے موقع پر انشاءاللہ کہنا یہ دھوکے بازی ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے. یہ کہو کہ اللہ میرا ارادہ کمزور ہے، آپ اس ارادے کو اپنی خزانے طاقت سے طاقت دے دیں اور میرے ارادے کو مراد آباد کر دیں. استقامت ہماری استعانت پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ سے استعانت تو مانگو.
مگر مشائخ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ نہ کہو کہ ہم زنا نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم شراب نہیں پئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے ہمارے شراب پئیں، پھر انشاءاللہ یہاں کیوں لگا رہے ہو؟ اس کے معنی تو یہ ہوئی کہ اللہ چاہتا ہے جب ہم شراب پیتے ہیں، اللہ چاہتا ہے زنا کرنا تب ہم زنا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہو ایاک نعبد، ہم آپ کی بندگی کا عہد و پیمان کرتے ہیں، مگر ایاک نستعین، ہماری عبادت کا ہر لمحہ آپ کی استعانت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ نے جو سکھایا اسی پر قائم رہو، بس آگے مت بڑھو۔ اللہ نے سکھایا ایاک نعبد کا عہد کرو کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی بندگی بجائے لائیں گے، آپ کی بندگی کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ہماری عبادت پر قائم رہنا اور استقامت ایاک نستعین پر ہے۔ آپ ہی نے سکھایا کہ اللہ ہم تیرے ہی مدد مانگتے ہیں دین پر قائم رہنے کی، تو ہماری عبادت محتاج استعانت تو ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہم نے عہد و پیمان تو کیا، مگر عہد عہد تو چونکہ ثابت برقرار، اے خدا تیرا عہد، تیرا پیمان، تیرا ارادہ مثل پہاڑ کے قائم ہے، اور عہد بشکست 100 باروں ہزار، ہمارے عہد تو ہزاروں بار ٹوٹ چکے ہیں۔ اپنی عہد کی کمزوری تو بیان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زاری سے ملتا ہے، زور سے نہیں ملتا، اللہ طاقت سے نہیں ملتا، اللہ آہوزاری سے ملتا ہے، اشک باری سے ملتا ہے، بے قراری سے ملتا ہے۔ تو صحت کے معنی یہاں بعض محدثین نے عافیت کا ترجمہ کیا کہ کیا مطلب جسم سلامت رہے ہر بیماری سے، کینسر سے، گردے بیکار ہونے سے، تمام خطرناک بیماریوں سے، اور روح محفوظ رہے، سلامت رہے گناہوں سے، عافیت۔ اور علامہ عبدالرؤف مناوی نے کہا، فرمایا کہ صحت کے جو مانگا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہاں مراد ہے ذہاب المرض، مرض چلا جائے، مرض چلا جائے۔ لیکن میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرح اس کی عطا فرمائی، جس نے مولانا علامہ عبدالرؤف مناوی کو بخشا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ اب بھی دینے پر قادر ہے۔ کسی کے لطف بے پایا نے مجھے خود کر دیا روح المعانی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مبدأ فیاض و خزانہ تو اب بھی برس رہا ہے، لہذا میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 شرح عطا فرمائی کہ صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، مگر عطائے صحت بھی عطا فرما، مگر بقائے صحت بھی عطا فرما، اور ارتقاء صحت بھی عطا فرما کہ ہماری صحت ترقی پذیر رہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ گناہ سے بچنے کی جو نعمت آپ نے بخشی، اس کو آپ بقا بھی دیجیے اور ارتقاء بھی دیجیے کہ ہم تقویٰ میں ترقی کرتے رہیں۔ ایسی جسمانی صحت بھی ہماری عطا بھی کیجیے اور بقا بھی دیجیے، ایسا نہ ہو ظاہر ہو جائے، لیکن ارتقاء بھی دیجیے کہ آج ہماری جس سینٹی گریڈ میں ہماری آنکھیں کی روشنی ہے اور بڑھائیے اور طاقت دیجیے تاکہ ہم آپ پر فدا ہوتے رہیں۔ اپنی تمام ارتقائیہ قوت ارتقائیہ کے ساتھ آپ پر فدائیہ کا مقام حاصل کریں۔ اللہ پاک ایک دم سلامت رکھے مولا کریم، ماشاءاللہ۔ اپنی قوت ارتقائیہ کے ساتھ مزہ ہے فدائیہ کا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو جانور تگڑا قربانی کرتا ہے اس کو فضیلت ہے یا نہیں، یا مریل جانور، تو بڑھاپے کا انتظار مت کرو کہ جوانی میں تو خوب مزہ لوٹ لے گناہوں کا، اور جب بڈھے ہو جائیں تو اللہ والے بن جائیں۔ آپ بڈھے جانور کی قربانی کی فضیلت کیسے ہوگی؟ آپ خود کہتے ہو کہ دیکھو بھائی، او نوکر، گوشت جوان بکرے کا لانا، بڈھے کا نہ لانا، اپنے لیے تو جانوروں کی بڑھاپی نہیں چاہتے ہو، اور تم انسان ہو کر اپنی بڑھاپی اللہ کو دینا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اپنی جوانی فدا کرو۔ جو کالے بال خدا پر فدا ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئے، جوانی ان کی قائم رہے گی۔ سفید بال ہوں گے مگر بڑھاپا نہیں آئے گا، 70 ہوگا، 17 معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روح کو جولانی جو اللہ والا بنتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں، یہ بھی سمجھ لو۔ دنیا میں کوئی اللہ والا نہیں بنا جب تک کسی اللہ والے کی قلم نہیں کھایا۔ دنیا میں کوئی دیسی عام لنگڑا عام نہیں بنا جب تک لنگڑے عام کی قلم نہ ملی ہو۔ لیکن دیسی دل اللہ والوں کے دل سے لنگڑا دل نہیں بنتے، وہ تگڑا دل بنتا ہے۔ ایسا تگڑا دل بنتا ہے کہ ان کی برکت سے ہزاروں ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ والوں کا استغفار و توبہ کو مساوی مت کرو اپنے استغفار و توبہ سے۔ ان کا لیتوبو اور ہے، عوام کا لیتوبو اور ہے۔ صحابہ کے شان میں ہے، دیکھو
فتح اللہ علیہم لیتوبو، اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں. تو کیا صحابہ کا لیتوبو اور ان کی توبہ کو ہماری توبہ پا سکتی ہے؟ مولانا رومی دیکھو 800 سال کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں در مناجاتم بے بھی خون جگر، اے خدا میرے استغفار و توبہ میں میرے جگر کا خون شامل ہے. عوام کی توبہ میں، خواص کی توبہ میں توبہ کی قسمیں سن لو. نمبر 1 عوام کی توبہ، اور رجوع من المعصیۃ الی الطاعۃ، گناہ چھوڑ کر عبادت گزار ہو گئے، یہ عوام کی توبہ ہے. اور خاص بندوں کی توبہ کیا ہے؟ الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، غفلت کی زندگی سے اب یاد اللہ کا ذکر اور تلاوت اور اشراق و اوابین میں لگ گئے. اپنے شیخ کے بتائے ہوئے وظیفے پھر جاری کر دیا. کبھی کبھی صوفی چھوڑ بھی دیتا ہے، پھر 5-6 مہینے کے بعد یاد آتی ہے کہ ارے ہم نے اپنا مرشد کا بتایا وظیفہ چھوڑ دیا، توبہ توبہ، پھر شروع کرتے ہیں. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ. بتاؤ اس شعر کی فٹنگ کیسی ہوئی؟ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. اور پھر خاص بندوں میں بھی اخص ہیں. دودھ سے مکھن، مکھن سے اب گھی نکال رہا ہوں. دودھ سے مکھن، مکھن سے اب گھی، یعنی عوام کی توبہ، پھر خواص کی توبہ، پھر اخص الخواص، اس خاص بندوں میں جو خاص ہیں ان کی توبہ کیا ہے؟ الرجوع من الغیبۃ الی الحضور، وہ اپنے قلب کو اللہ سے غائب نہیں ہونے دیتے. ذرا کی دیر سے کہیں ادھر ادھر دل چلا گیا تو دل کو پکڑ کر کے پھر اللہ کے سامنے پیش کر دو کہ میرا قلب اور میرا قالب آپ کے اوپر فدا ہے، میرا دل اور میرا جسم آپ پر فدا ہے. دل کیسے جا سکتا ہے؟ دل کو ڈھونڈنا بھی اللہ والے جانتے ہیں. جس وادی میں کہیں بھاگا ہو دل، اس کی رفتار، دل کے بھاگنے کی رفتار سے ان کی پکڑنے کی رفتار تیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کو قوت روحانیت دیتا ہے جس سے دل کی رفتار فرار کی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں. اب کچھ قلب کی رفتار سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو رفتار جستجو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو رفتار جستجو دیتا ہے اور وہ تلاش کر کے پھر اپنے قلب جا کو حاضر کرتے ہیں کہ ہم کہیں آپ کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں. تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. تو علامہ عبدالرؤف بناوی فیض القدیر کے شارح، جامع صغیر کے شارح، اور شرح کا کیا نام ہے؟ فیض القدیر. اس کے مصنف علامہ عبدالرؤف بناوی لکھتے ہیں کہ صحت سے مراد ذہاب المرض ہے کہ مرض چلا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں ذہاب المرض کے ساتھ، ذہاب مرض تو عطائے صحت ہے، مگر اختر کے دل میں 2 نعمت اور آئی کہ بقائے صحت بھی مانگو اور ارتقاء صحت بھی مانگو، اور جسمانی اور روحانی دونوں، جسمانی اور روحانی ترقی بھی مانگو. روحانی عطائے صحت بھی ہو کہ تقویٰ پر استقامت ہو، مگر بقائے صحت بھی ہو کہ پھر گناہ سے کہیں ہماری روحانی صحت متاثر نہ ہو جائے. اور پھر ارتقاء سے روحانی صحت بھی مانگو کہ روزانہ آپ کے قرب کے مقامات ہماری روح طے کرتی رہے اور آپ کے بے نہایت غیر متناہی قرب کے درجات کو طے کرتی رہے. اب اس کے بعد یہ صحت کی شرح ہو گئی. پیر کو میں نے اتنی شرح نہیں بیان کی. اب اس کے بعد ولی فتح، جس کی صحت اچھی ہوتی ہے، تگڑا آدمی ہوتا ہے، تو تگڑا جو ہوتا ہے وہ بگڑا بھی جلدی ہوتا ہے کیونکہ قوت کی جولانی ہوتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو اللہ صحت عطا فرمائے وہ عفیف و پاک دامن رہے، کیونکہ صحت کی طاقت اس کو کہیں شاہ راہ استقامت سے الگ، شاہ راہ اولیاء سے الگ نہ پھینک دے اور اپنی بیوی پر قناعت نہ کرے، ادھر ادھر نظر کی خرابی سے اپنے کو برباد نہ کر لے. یہ ایک ربط ہے کہ صحت کے بعد عفت کیوں مانگی، کہ صحت اور طاقت جب ہوتی ہے تو گناہ کے تقاضے بھی قوی ہوتے ہیں. گناہ کے تقاضے بقدر قوت صحت حاصل ہوتی. اب ایک آدمی چارپائی پر پڑا ہوا، سانس میں بے تنفس ہے اور بالکل مر رہا ہے، اٹھنا بھی نہیں ملتا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا غصہ بھی ہلکا ہوگا
اگر کسی سے کہے گا کہ ہم تم کو ایسا کریں گے تو جس پر غصہ کرے گا وہ کہے گا ارے میاں مر رہے ہو کیا کر لے گا کیا کر لو گے تم. لیکن تگڑا آدمی جو ہوتا ہے اس کا غصہ بھی تگڑا ہوتا ہے. اس لیے قوت غضبیہ کو بھی روکو اور قوت شہوانیہ کو بھی روکو. اگر مولا کو چاہتے ہو غصہ بھی بے جا مت کرو اور شہوت کو بھی بے موقع استعمال مت کرو. ہر وقت اللہ کی مرضی سامنے ہو. دیکھو میرے شیخ سے ایک نوجوان پر غصہ ہو گیا. شیخ نے غصہ کر دیا. جاہل آدمی تھا حل جوتنے والا. اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم کی دیوبند کے لیے صدر مدرسی کے لیے منتخب کیا تھا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس کو نصیب ہوئی اور جو 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے. 17 سال جن کے ساتھ اختر کو رہنے کا شرف اللہ نے دلا. استحقاق محض اپنے کرم سے عطا فرمایا. ہم آپ ایک منزل بھی نہیں پڑھتے. میرا شیخ 7 منزل مناجات مقبول کے روزانہ پڑھتے تھے اور زبانی قصید بردہ روزانہ 8 تہجد کی نمازیں اور ذکر 12 تسبیح کا برابر اور 2 رکعت پڑھ کے الگ الگ 2 رکعت پڑھتے تھے. وہی نہیں پڑھتے تھے. جگہ آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے آنسو گرا رہا ہوں 2 رکعت پڑھتے تھے الگ الگ. بعد میں پھر میں نے دیکھا کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط میں کہ الگ الگ نفل پڑھو تاکہ تعدد شواہد خیر تمہاری بھلائی اور نیکی پر گواہوں کی تعداد بڑھ جائے. لکثرت تعدد شواہد علی الخیر. تو ایسے شخص کی بات کیا کہوں. بس میں نے زندگی میں کسی کو اتنا عاشقانہ عبادت کمن و کیفن نہیں پایا. نہ کمیت کہ 8 گھنٹے عبادت کرے. پہلوان تھے. حضرت کا سینہ فرمایا کہ میرا سینہ اتنا تھا جوانی میں کہ 90 ڈگری ناک سے خط کھینچا جائے. ناک سے 90 ڈگری تو سینے سے لگ جاتا تھا. یعنی سینہ اتنا آگے تھا. لیکن ساری پہلوانی اللہ پر فدا کر کے عالم ربانی تھے وہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ایک دم سلامت رکھے مولانا کریم. سبحان اللہ. لیکن حضرت کو میں نے دیکھا کہ جب چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آخرت کی زمین پر چل رہے ہیں. اور حکیم الامت کو لکھا بھی کہ میں دنیا کی زمین پر جب چلتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. تو حکیم الامت نے لکھا اس زمانے کا یہ شخص صدیق ہے جس کے ساتھ اختر کو 17 سال کی دولت رہنے کی نصیب ہوئی. اللہ والوں کی دعائیں ان کی خدمت اور ان کی نظر عنایت رائے گا نہیں جاتے. آج اسی کی برکت ہے جو آپ لوگ یہاں جمع ہو. مجھے اللہ والوں نے پیار سے دیکھا ہے اس لیے آپ پیار سے دیکھتے ہو. آپ آتے نہیں ہو بھیجے جاتے ہو. آپ ہر شخص آنے والا کہہ سکتا ہے میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا میں بیان کرنے والا تھا؟ حضرت کا نام لیا. ہاں حضرت کو ایک نوجوان حضرت نے خود فرمایا کہ اس کے غصے کے بعد میں کانپنے لگا. قیامت کے دن کیا جواب دوں گا اگر اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس جاہل اور غیر عالم حل جوتنے والے نوجوان کو جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ تم نے ڈانٹ دیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو حضرت اپنے خانقاہ سے نکلے. 1 میل پر اس کا گھر تھا. شدنی پور نام تھا اس کا. یہ سب گاؤں میرے دیکھے ہوئے ہیں. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا. حضرت تشریف لے گئے اور پریشانی میں اللہ کے خوف سے راستہ بھول گئے. یہاں تک کہ ارہر کے کھیتوں میں گھستے ہوئے کسی طرح سے وہاں پہنچے اور کہا بھائی اے نوجوان لڑکے مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں ضرورت سے زیادہ ڈانٹ لیا. اس نے کہا حضور آپ تو میرے دادا کے برابر ہیں اور عالم ربانی ہیں. میں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں ایک حل جتا جاہل آدمی ہوں. آپ مجھے اتنے بڑے شخص ہو کر مجھ سے معافی ورنہ کہ میں بڑا تم مجھے سمجھتے ہو. قیامت کے دن نہیں معلوم کہ عبد الغنی کا کیا حل ہوگا. لہٰذا جب تک معافی نہیں دو گے ہٹوں گا نہیں. یا پھر اس کو کہنا پڑا کہ اچھا حضرت جب آپ کو اسی میں خوشی ہے تو میں معاف کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اپنے کو نزول اور مٹانے کا انعام اسی رات کو ملا. اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی. یہ ہے اپنے نفس کے مٹانے کا انعام.
فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے، اس میں کشتی میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے علی تم عبد الغنی کی جو کشتی پیچھے آ رہی ہے اس کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ میرے شیخ صاحب نہیں تھے مگر اس نعمت کو اپنے شعر میں پیش کیا۔ کیا شعر ہے؟ قلب مستر کی تسلی کے لیے، قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو۔ قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو۔ سامعین سے میں کہتا ہوں کہ نظر نیچی مت کرو، سر مت جھکاؤ، مقرر کی طرف متوجہ رہو۔ آپ کی نظر کی برکت سے قلب پر مضامین آتے ہیں۔ سب لوگ آنکھ بند کر لو گے، 1000 نابینا بیٹھے ہوں، پھر تقریر کرا کے دیکھو۔ آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔ میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں۔ میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں۔ آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔ بہت سی باتیں آنکھوں سے سمجھی جاتی ہیں، اس لیے صحابہ کے بغیر قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث پاک کوئی لغت سے نہیں سمجھ سکتا۔ مثال پر دیتا ہوں، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کہا، اور کان یوں کر دیتا ہے، دیکھو کان یوں، تو معلوم ہے اس نے سنا نہیں، دوبارہ سننا چاہتا ہے۔ اور ایک شخص نے سینہ تان کر آنکھیں لال کر کے کہا، کیا کہا تم نے، اور ہاتھ یوں کر لیا، تو معلوم ہوا یہ غصے کی حالت میں۔ اس کیا کہا کے معنی اور ہیں اور اس کا کیا کہا کے معنی اور دیکھا آپ نے؟ یہ ہے صحابہ کا مقام کوئی لے سکتا ہے؟ کیونکہ ارشاد نبوی کے وقت میں صحابہ نے آپ کا چہرہ دیکھا کہ الفاظ کے وقت میں کیا حیت تھی آپ کی، اس لیے حیت متکلم اور حیت مقرر اور حیت متکلم سے مفاہیم کی تعین ہوتی ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ جس ظالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ لغت سے کیا تفسیر کرے گا؟ جھوٹا اور کذاب ہے۔ صحابہ کی سے جو سمجھا، حضرات صحابہ نے جو سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک بوقت تفسیر و بوقت حدیث، اسی سے کہ ہم لوگ غلام بن کر سیکھ سکتے ہیں صحیح دین اور مقبول دین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک یہ دم سلامت رکھے۔ تو صحت کے مضمون شرح سن لیا، اور صحت کے بعد عفت کا دو ربط ہے کہ جو صحت مند ہوتا ہے اس کی عفت مشکل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے عفت کو مانگا کہ اللہ جس کو آپ اعلیٰ درجے کی تندرستی دیجیے اسے اعلیٰ درجے کا تقویٰ دیجیے، ایسا نہ ہو کہ کمال قوت صحت سے کمال گناہ معصیت میں نہ مشغول ہو جائے۔ اور نمبر دو کہ جو عفیف ہوتا ہے، اب اس دوسرا ربط سنیے، اس ربط کو عکس کر رہا ہوں کہ جو عفیف ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے، وہ صحت مند رہتا ہے۔ صحت مند کو عفت کی ضرورت ہے اور عفت سبب صحت ہے۔ جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں ان کی صحت اکثریت اعلیٰ درجے کی رہتی ہے، عفت سے صحت رہتی ہے۔ زانی و بدکار اور شرابیوں کی صحت، ہلونچیوں کی صحت دیکھ لو کیسی ہے، سوکھے رہتے ہیں نہیں؟ میں نے خود دیکھا آنکھوں سے، ایک ہلونچی بھاگا جا رہا تھا اور پولیس دوڑ رہی تھی، بڑے بڑے بال سوکھے ہڈا نکلے ہوئے، آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی۔ ہر نافرمانی سے صحت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ صحت تابع روح کے ہے، اور روح کنٹرول افسر ہے، اور فرما برداری سے اور تقویٰ سے روح قوی رہتی ہے، جس سے اس کے سارے صوبوں میں اپوزیشن میں بغاوت نہیں ہوتی۔ وفاق اور سینٹرل گورنمنٹ جس کا مضبوط ہے، جب وفاق و مرکز اور سینٹرل گورنمنٹ اور راجدھانی اور دارالسلطنت قوی ہوتا ہے تو سارے صوبوں میں امن رہتا ہے۔ تو فرما برداری اور تقویٰ کی برکت سے روح قوی رہتی ہے، جس کی اس کی آنکھوں کے صوبے میں، کان کے صوبے میں، سارے اعضاء کے صوبے میں بغاوت نہیں ہوتی اور سکون سے رہتے ہیں، اپوزیشن سر نہیں اٹھاتے۔ جب مرکز قوی ہوتا ہے، قلب میں ایمان و تقویٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں عشق بازی کو فلسفیانہ تقریر کہتا ہوں کہ اگر کسی معشوق یا معشوقہ سے دل لگا لیا تو اس کا بھی 4 اپوزیشن تمہارے سر پر چڑھ جائے گا۔ آپ انسان کہتا بھی کہ ارے آپ میرے سر آنکھوں پر ہیں، اے میرے معشوق یا معشوقہ سب میرے اللہ سے بولے میرے سر آنکھوں پر بیٹھ جا،
تو وہ اپوزیشن خود بخود لگ جاتے ہیں عاشقوں پر. تو 4 اپنا اپوزیشن 4 معشوقوں کا, تو اپوزیشن کی تعداد ڈبل ہوئی اور روح نافرمانی سے کمزور ہو گئی, تو کنٹرول آفسر جو ہے کمزور ہو گیا. تو کیا حالت ہوگا؟ ساری زندگی لا يموت فيها ولا يحيا پریشان رہے گا. یہ فلسفیانہ تقریر ہے, کسی کتاب میں شاید ہی پاؤ گے. یہ طبی تقریر ہے چونکہ اختر طبیب بھی ہے. اپوزیشن کی تعداد بڑھنے سے مرکز پریشان رہتا ہے کہ نہیں, اور خاص کر وہ مرکز جو کمزور بھی ہو, نافرمانی سے روح کمزور ہو گئی. یہ ہے وجہ رومانٹک دنیا کی خودکشی اور پریشان رہنے کی. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے, ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. اور دیکھیے صحت کو تعلق ہے اب عفت سے, جو پاک دامن گناہوں سے بچتا ہے جنابت کاری سے, اس کی صحت اچھی رہتی ہے. لیکن صحت اچھی رہتی ہے تو تقاضۂ معصیت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے آپ یہاں عفت مانگا. مگر یہاں عفیف کی معنی دونوں ہیں, دونوں طرف سے سمجھو کہ صحت کی والے اہل صحت کو پاک دامن ہونا ضروری ہے, اس لیے خدا سے عفت مانگو. اور جو عفیف ہوتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے, اس لیے بھی عفت مانگو تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے. دونوں دو طرفہ تلوار چلی یا نہیں؟ اس کا نام, اس تلوار کا نام, اس تقریر کا نام کیا ہے؟ دودھاری تلوار. دودھاری تلوار. صحت کے بعد عفت ضروری, اور عفت کی برکت سے صحت کا حصول ضروری ہوتا ہے. جو پاک دامن ہوتے ہیں ان کی صحت اچھی ہوتی ہے, اور جو صحت مند ہوتے ہیں ان کو اپنی عفت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ تدبیر میں بھی چوکس رہنا چاہیے. کہ اپنی اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی فتح کے بعد ولا امانت, اور ہمیں امانت بھی عطا فرمائیے. امانت کو صحت سے کیا رابطہ ہے؟ امانت کو عفت سے رابطہ ہے. کیوں؟ آنکھیں امین ہوگی اور دل امانت دار ہوگا, دل میں گندے خیالات نہ آئیں گے تو پاک دامن رہے گا نہیں. جتنے لوگ آنکھوں کے کچے ہوتے ہیں وہی راہ حق میں بچے ہو جاتے ہیں اور کچے ہو جاتے ہیں. جو آنکھوں کے بیمار اور دل کے گندے خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں کچے ہو جاتے ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں, بالغ نہیں ہوتے. ساری زندگی ایسے ہی نابالغ مر جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کو بالغ منزل بنائے وہ یہ بھی دعا کرتے رہے کہ اے خدا جس طرح سے بعد از ہدیتنا, جب آپ نے ہمیں بالغ منزل فرمایا تو اب نابالغ منزل نہ کیجیے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا کا یہ ترجمہ عاشقانہ کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو نعمت عدم اضاغت سے مشرف فرمائیے. نعمت عدم اضاغت سے یعنی دل ہمارا ٹیڑھا نہ ہونے پائے. بعد از ہدیتنا, بعد اس کی کہ آپ نے ہم کو بالغ منزل فرمایا, ہدایت میں ہدایت الطریق بھی دیا اور ایصال المطلوب بھی عطا فرمایا, صاحب منزل بنایا, بالغ منزل بنایا, عارف منزل بنایا, واصل منزل بنایا. اس کے بعد اب نابالغ منزل نہ کیجیے گا کہ کسی گناہ سے پھر ہم دوبارہ بالغ ہو کے پھر نابالغ ہو جائیں اور آپ کی بارگاہ سے پھینک دیے جائیں. یعنی شبرا روز محجوری مدے رات کے دوستوں کو دن جدائی کا نہ دکھائیے. تو ہم صحت کے لیے عفت ضروری اور عفت کے لیے پاک دامن رہنے کے لیے خیرات نہ لائیے, کیونکہ کبھی آنکھ خراب ہوتی ہے تب دل گندا ہوتا ہے, اور کبھی دل گندا ہوتا ہے پھر آنکھ خراب ہوتی ہے. دل میں گندے خیالات آئے پھر گھر سے نکلا لگا کر کہ چلو دیکھیں آج حسینوں کو. تو آنکھوں کی خیانت کبھی پہلے ہوتی ہے تب دل خیانت میں مبتلا ہوتا ہے, اور کبھی دل پہلے براہ راست اٹیک کرتا ہے شیطان, کیپٹل پر حملہ کرتا ہے. یہ تو بارڈر ہے, بعض لوگوں کی بارڈر بچی ہوئی ہے مگر کیپٹل پر حملہ کر دیا شیطان نے. دل میں گندے گندے خیالات, پرانے گناہوں کو یاد دلا دیا کہ اب تو یہ گناہ نہیں کرے گا, اس کو پرانا گناہ یاد دلاؤ اس صوفی کو, تاکہ پھر یہ دل جب خراب ہو جائے گا کیپٹل تب اس کا بارڈر خود خراب ہو جائے گا. یہ بارڈر کراس کرے گا پھر حسینوں کو تلاش کرے گا. تو دونوں معنی ہیں اس کے امانت کے معنی کہ امانت کی برکت سے آپ خیانت سے بچے رہو گے, عفیف رہو گے, اور عفیف کی برکت سے صحت مند رہو گے. یہ ترتیب دیکھیے. اللہ رسول کا صحت ہوتا ہے ولی فتح, اور پاک دامن وہی ہوگا والا امانت ہے. خدا ہماری آنکھوں کو دل کو امانت عطا فرما تاکہ ہماری نظریں خراب نہ ہو جس سے ہمارا دل خراب نہ ہو, اور ہمارا دل خراب نہ ہو جس سے ہماری آنکھیں خراب ہوں. لیکن ہمیں امانت دار کون رہتا ہے؟ وہ حسن خلق جس کے اخلاق حسین ہوتے ہیں. اور اخلاق حسن کی تعریف کیا ہے کہ مدارات الخلق ما مراعات الحق, جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے مگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بھی نہ توڑے.
بیوی کہتی ہے ٹیلی ویژن لاؤ، اب اس کا دل توڑ دو، اللہ کا قانون مت توڑو، مگر 10,000 روپے کا اگر ٹی وی ملتا ہے تو اس کو 15,000 روپیہ دے دو اگر اللہ نے دیا ہے کہ لو صوفے وفے خرید لو، قالین لے لو، یا اپنی بیٹی کے لیے کچھ زیورات خرید لو، تاکہ اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ امیر الکناجیس کنجوسوں کا سردار ہے. کناجیس کنجوس کی جمع ہے، اور امیر مانے رئیس الکناجیس، یعنی کنجوس تو ہے مگر کنجوسوں کا رئیس ہے، سردار ہے. یہاں رئیس کا لفظ کتنا عمدہ فٹنگ ہے، تاکہ اس کو اپنی توہین بھی نہ معلوم ہو. رئیس تو ہے، رئیس الکناجیس، کنجوسوں کا رئیس و سردار ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ اگر بیوی کی فرمائش کوئی ہو نافرمانی کی بھی تو ایک دم سے پستول مت مارو، اس کو اتنا اس کا متبادل دے دو. بچے اگر کھلونا مانگتے ہیں جاندار، تصویر حرام، تو ریل گاڑی اور ہوائی جہاز لا کے دو، اس سے زیادہ قیمتی، تاکہ وہ متبادل پا کر زیادہ شور و غل نہ کریں. اور ان کو کلفٹن بھی لے جاؤ دکھاؤ، ہکس بے بھی دکھاؤ، سمندر وغیرہ میں بھی دکھاؤ. اگر وہ کہتے ہوں کہ جو سفاری پارک میں گھوڑے اور شیر بنے ہیں ان کے اوپر مجھے بیٹھا لو، بچے کہیں تو ان سے کہو کہ ابھی چلو گاڑی پر بیٹھو، وہ لے جاؤ سمندر کے کنارے، اونٹ پر بیٹھا لو، اونٹ پر سنت ادا ہو جائے گی صحابہ کی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے یا نہیں، صحابہ اونٹ پر بیٹھے تو سنت صحابہ وہاں ادا کراؤ. یہاں شیر اور گھوڑے پر بیٹھا کر گناہ سے بچاؤ بچوں کو بھی، وہاں لے جاؤ. اور اونٹ بڑے سجے سجائے ملتے ہیں آج کل، خوب ان کو پھول وول اور پہنائے گردن پر، اور تینوں میاں بیوی بچے سب بیٹھ جاؤ اسی پر، اور سب سنت صحابہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرو. ہر چیز کا بدل ہے. مطلب دین پھیلاؤ حکیمانہ انداز سے، دین کو اتنا شدید بھیانک خوفناک مت دکھاؤ کہ جو ملا ہوا وہ پستول باز ہو جاتا ہے، ہر وقت پستول دکھاتا ہے. تول تال کی بات کرو، پستول مت مارو. پہلے باتوں کو تولو کہ کس طرح اس کو ہدایت ہو. نہ سمجھ آئے تو بزرگوں سے مشورہ کرو. امانت کے بعد حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ جو مخلوق پر احسان کرے مگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے. مدارات الخلق مع مراعات الحق، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اور قوانین کی رعایت کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا کرو. 10,000 کی ٹیلی ویژن ویسیآر، 20,000 تو 15,000 تو اگر اللہ نے دیا ہوا، اور اگر 10,000 بھی نہیں ہے، مان لو مسکین ہے نہیں دے سکتا، تو ہیئر آئل اس کی کھوپڑی پر لے جا کر تو خود مت لگاؤ، اس سے پہلے تو لگا لے، کیونکہ خادمانہ رکھو گے تو اور سر پر چڑھ جائے گی. اگر خادمانہ طور پر رہو گے تو اس سے کہو یہ ہیئر آئل لگاؤ، دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا. ویسیآر ٹیلی ویژن اللہ کو نہ غضب مت خرید، اپنا دماغ صحیح کر. بڑی طاقت کو ناراض کر کے نہ تو چین سے رہے گی، نہ ہم، نہ تیرے بچے آرام سے رہیں گے. کیا چاہتی ہے کہ میرے گھر میں عذاب نازل ہو جائے اللہ کی نافرمانی سے؟ اور میٹھی بولی بولو، اور کچھ لڈو وڈو بھی منہ میں ڈالو، تاکہ اگر تھوڑی بات نکالے تو میٹھی میٹھی نکلے. جتنا ہو سکے اتنا تو کرو. اگر 10,000 نہیں دے سکتے ہو صوفے اور اس کی قالین کے لیے تو کم سے کم کچھ لڈو ایک آدھ ملا احمد کے ہاں سے کہیں سے حلوہ سوہان وغیرہ لے آؤ، کچھ تو کھلاؤ پلاؤ. ایسے سوکھا ساکھا دین نہیں پھیلتا. دین ہمیشہ اہل سخاوت اور اہل محبت سے پھیلا. جتنے بزرگان دین سخی اور اہل محبت تھے ان سے دین زیادہ پھیلا. میں نے ایک تبلیغی دوست کو دیکھا مدینہ شریف کے گلی میں کھڑا ہوا، ایک پان لیے ہوئے. غلام رسول مرحوم ہو گئے، انتقال ہو گیا، میرے پیر بھائی تھے. میں نے کہا تو آپ تو پان نہیں کھاتے ہو، مہمان ہو اور پان بھی نہیں کبھی کھاتے؟ کہنے لگے کہ میں تبلیغ میں مرکز میں لے جانا چاہتا ہوں ایک یوپی پان خور کو جو پان کھاتا ہے، اس کے منہ میں پہلے پان ڈالوں گا، جب وہ پھر ہم سے وہ کچھ مانوس ہو جائے گا اور دل اس کا نرم ہو جائے گا ایک پان کھلانے سے، پھر کہوں گا چل تبلیغی مرکز میں. امانت کے بعد کیا ہے؟ حسن اخلاق کا سن لیا آپ نے کہ مخلوق پر اتنا احسان حرام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. مخلوق کا دل اتنا خوش کرنا حرام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کو خوش کرو. اس سے یہ عبارت ملا علی قاری کی ہے، یاد کر لو. مدارات الخلق مع مراعات الحق، اللہ کے قانون کی عظمت کا رعایت کرتے ہوئے جتنا ہو سکے مخلوق پر احسان کرو.
آگے کیا ہے؟ والرضا بالقدر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو تو انشاءاللہ اخلاق بھی اچھے رہیں گے. بیوی پر غصہ نہیں آئے گا کہ کہاں سے قسمت میں لکھی تھی. یہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ہمارے ساتھ رشتہ کیا، اس کے ساتھ راضی رہو. کوئی اس سے بہتر مل جائے تو یہ کہہ دو کہ سارے دنیا کی حرام کی بریانی سے میری حلال کی بریانی بہتر ہے. ہاں، بلکہ چٹنی روٹی بہتر ہے. والرضا بالقدر، روزی جتنی ہو اپنے بھائیوں پر رشک اور حسد مت کرو کہ میں 10,000 کماتا ہوں اس کو 1 لاکھ ملتا ہے. بھائیوں پر حسد مت کرو، دعا دو کہ اللہ اس کو اور برکت دے اور مجھے بھی برکت دے. یہ نہیں کہ اللہ اس کا چھین لے اور سب مجھے دے دے. اگر اس کے 7 لڑکے ہیں تمہارے 3 ہیں تو اللہ سے اولاد مانگو. حسد سے کچھ فائدہ نہیں، حسد سے آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے. میرے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، اللہ ہی تو دے رہا ہے اس کو تمہارے بھائی کو. خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں؟ یہ کیا بات ہے کہ مر رہے ہو؟ آپ نے خود بولا یہ تو عجیب معاملہ ہے. میں تو یہاں تک پہنچا تھا کفے افسوس تم کیوں، اور مر رہے ہو آپ لوگ بول رہے ہو. یہ تو عجیب معاملہ ہے. بعض لوگوں نے کفے افسوس تم کیوں پھر یوں کر دیا، اشارے میں بتا دیا کہ کیوں مر رہے ہو، بس حدیث کی شرح ہو گئی. یہ اتنی باتیں جس کو اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک صحت عطا ہو، عفیف ہو، پاک دامن رہے، اور امانت آنکھوں کی اور دل کی امانت رہے، خیانت نہ ہو، اور حسن اخلاق رہے. کہ مخلوق اللہ کی محبت اتنی غالب رہے کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، لیکن مخلوق کی ناخوشی کو شوگر کوٹڈ کر کے پیش کرو. اگر براؤن رنگ، اگر داڑھی رکھنے سے وہ خفا ہو رہی ہے تو براؤن کلر لگاؤ، چاہے چھوٹے چھوٹے ابھی نکلے ہوں، ذرا بھی سفیدی اس کو نظر نہ آئے، کیونکہ یہ سفیدی اس کے لیے کالا ہے، اس کی دال میں کالا ہو جاتا ہے. فوراً براؤن کلر لگاؤ. براؤن جائز ہے، مہندی بھی جائز ہے، مگر مہندی میں آج کل لوگ براؤن کلر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر سیاہی نہ ہو. سیاہ خداب جو لگائے گا قیامت کے دن اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا. کالا خداب کو حرام کیا شریعت نے. چند روز دنیا مت دیکھو. میں تو کہتا ہوں مومن وہ ہے جو ایک سانس بھی اپنے مولا کو ناراض نہ کرے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا خوش رکھتا ہے. جو بندہ اپنے مالک کو ہر سانس خوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کو خوش رکھنے کی ضمانت اور کفالت قبول فرماتا ہے. ایسی خوشی دے گا، بے مثل خوشی ہوگی، چٹائیوں پر سلطنت کا مزہ پاؤ گے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا. اپنی خوشیوں کا خون کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں بے مثل خوشی ڈالے گا. جو رش کے ہفتے قدیم ہوگا، رش کے سلاطین تخت و تاج ہوگا، رش کے تخت و تاج سلاطین ہوگا، اور رش کے روشنی شمس و قمر ہوگا، اور رش کے لہلائے کائنات ہوگا، اور رش کے مجانین عالم ہوگا، اور رش کے بریانی رس ملائی ہوگا. دیکھو بریانی اور رس ملائی میں نے سوچ کے نہیں بولا. نمکین میں اعلیٰ درجے کی چیز بریانی ہے اور مٹھائی میں اعلیٰ درجے کی چیز رس ملائی ہے. دو چیز میں نے اعلیٰ پیش کیا، خود بخود زبان سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب تو یقین آئے گا کہ میں خود نہیں بولتا ہوں، بلایا جاتا ہے. رس کے رس ملائی اور بریانی، میٹھی اور نمکین میں اعلیٰ دونوں چیزیں. اور ہاں کیا کہوں، بس اللہ تعالیٰ اب لغت ختم ہے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یقین کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اولیاء صدیقین کے خط انتہا تک اختر کو، میری اولاد کو، میری ضروریات کو تا قیامت علماء ربانی بنائے، اور تا قیامت آپ سب کو اور آپ کی خاندان و ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ خط آخری اولیاء صدیقین کا نصیب کرنا، کیونکہ ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام یہی ہے. اس سے کم میں جو مرے گا ظالم، سن لو پھر ادھر میری طرف دیکھو، اس سے کم ولایت صدیقیت سے کم میں جو موت آئے گی جس کو، اس کو ساری پچھتانا پڑے گا کہ کاش تھوڑی سی ہمت اور کرتے تو ہم آخری خط چھوڑ لیتے. ہمت سے کام. مرنے کے بعد تو گناہ چھوڑو گے، لیکن مرنے کے بعد گناہ چھوڑنے کا اجر نہیں ہے. مردہ قبول نہیں کرتا، اللہ زندہ قبول کرتا ہے. ہماری حیات چاہتا ہے، ہمیں موت کے بعد ہماری لاش نہیں مانگتا. وہ اگر لاش مانگتا تو زمین کے نیچے دفن نہ کرواتا.
لہذا جیتے جی اللہ پر فدا ہو جاؤ. آج ہی ارادہ کر لو کہ آج سے ہم ہر لمحے حیات زندگی کی ہر سانس اپنے مالک کی رضا خوشیوں پر فدا کریں گے. ایک لمحہ اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو نہ چشید کریں گے، نہ رسید کریں گے، نہ کشید کریں گے، نہ دید و شنید کریں گے. بس ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ یہ سنت صحابہ یریدون وجہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے میرے نبی کے صدقے میں ان کی قوت ارادیہ دیکھو، ہر وقت مجھے اپنا مراد رکھتے ہیں اور مراد رکھنے کا آئندہ بھی ارادہ رکھتے ہیں. لہذا قوت ارادیہ کی برکت سے صحابہ اولیاء اللہ ہو گئے. آپ لوگ بھی قوت ارادیہ یریدون بن جائیے، ارادہ کر لو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ خود مدد کرتے ہیں. جو ان کا مرید ہوتا ہے وہی مراد ہوتا ہے. مرید پہلے ہوتا ہے بندہ، تب اللہ تعالیٰ مراد اس کو بنا لیتے ہیں. جو بندہ اللہ کو اپنا مراد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنا مراد بناتے ہیں. ہم مراد بنائیں ہگنے موتنے والی لاشوں کا جن سے ناک پر انگلی کیوں دیتے ہو؟ پھر وہاں کیوں نہیں چپڑتے؟ بولو، گندی ہوا خارج کر دے کوئی معشوق یا معشوقہ یا دست آ جائے موشن، پھر وہاں سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں ناک پر انگلی رکھتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے ہو وارے ہرت گلاب اور وارے مشک زعفران؟ ارے طالبوں، رونا پڑے گا قبر میں. اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ ان گندی گراؤنڈ فلور کی گندے گٹر لائنوں میں کہ پر اپنے ایمان کو اور اپنے مولا کی تعلق میں اللہ کو برباد مت کرو. بہت بڑے قیمتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اور حلال پر راضی رکھے اور حرام سے بچنے کی توفیق اور جان کی بازی لگانے کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک کو آباد رکھے.